الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفصیل کریں گے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، جنہوں نے اختلاف کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، یعنی اتباع القرآن و سنہ کی دعوت دے، اور امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، اور نہی عن المنکر ینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ تو ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے۔ تو جب ایک جماعت ہوگی تو اس کے فوائد بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے، دعوت دینے سے خود بھی ان کے اندر بھلائی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جن کو دعوت دیں گے دعوت دیتے دیتے بالآخر وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بار بار جو ہمیں بھلائی کے کہہ رہے ہیں برائی سے منع کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر فوائد ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی جماعت تم میں ضرور ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے، تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جیسا کہ یہود و نصارہ خواہش پرستی کی وجہ سے، ہوا پرستی کی وجہ سے واضح احکام آنے کے بعد وہ اختلاف کا شکار ہو گئے، وہ تفریق کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اعتصام بحبل اللہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اجتماع اور اتحاد تمام امت کو ایک واحد شخص بنا دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے تو وہ ساری قوم ایک واحد شخص کی مانند بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اعتصام بحبل اللہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف اور افتراق نہ کرو، آپس میں جدا نہ ہو، اختلاف نہ کرو، آپس میں اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور جس اختلاف سے یہاں منع کیا گیا ہے وہ اختلاف وہ ہے جو اصول دین کے اندر ہو، اصول دین کے اندر اختلاف نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فروع دین کے اندر وہ اختلاف مذموم ہے جو خواہشات کی وجہ سے ہو، وہ اختلاف مذموم ہے جو ہوا پرستی کی وجہ سے ہو، وہ اختلاف مذموم ہے جس کے اندر اپنی ذاتی مفادات ہوں، وہ اختلاف مذموم ہے۔ اگر فروع کے اندر ایسے اختلاف پایا جا رہا ہے جو للہیت کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ اختلاف ایسا ہے کہ اس اختلاف کے پیچھے پس پشت اللہ کی رضا ہے، راہ حق تلاش کرنا ہے، وہ اختلاف رحمت کہا گیا ہے۔ اور اصول دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان، ائمہ مجتہدین کے درمیان، اسی طرح محدثین کے درمیان، فقہاء کے درمیان اصول دین کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز نہ پڑھنے کا قائل نہیں ہے، کوئی بھی روزہ نہ رکھنے کا قائل نہیں ہے، کوئی بھی فرائض کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اصول دین کے اندر کسی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مالکی ہو۔ ان تمام چاروں فقہاء کے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی اختلاف کا شکار نہیں۔ باقی فروع دین کے اندر جو ان چاروں مسلک والوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ بھی ہوا پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بھی اختلاف للہیت کے لیے ہے، وہ بھی اختلاف رحمت کہا گیا ہے، وہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہے جس میں ہر امام نے یہ کوشش کی ہے کہ مصیب کو پہنچے، اور جو مصیب کو پہنچیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوہرا اجر دیں گے، اور جو مخطی ہوں گے، خطا کرنے والے ہوں گے، وہ بھی مجرم قرار نہیں دیے جائیں گے، ان کو بھی اس اختلاف میں صحیح راہ تلاش کرنے پر جو اجتہاد کیا ہے اس پر اجر واحد دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک اجر ضرور ان کو انعام میں دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اختلاف نہ کرو جو نفسانی خواہشات کے تابع ہو، اختلاف نہ کرو فروع مسائل میں جن کے اندر تمہاری ذاتی خواہشات ہوں، ایسے اختلافات کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ اختلافات
محدثین کے درمیان، فقہا کے درمیان جو فروعی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر امام جماعت کرا رہا ہو تو پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام کی موجودگی میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، پڑھنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ لیکن اب شوافع حنفیہ کو، شافعی مسلک والے احناف کو وہ کافر نہیں کہتے، بے نمازی نہیں کہتے، اسی طرح حنفی جو وہ فرض سمجھتے ہیں ان کو بے نمازی نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے فروعی مسائل کے اندر، یہ اختلاف ان کا آپس میں خواہشات کی وجہ سے نہیں بلکہ للہیت کے لیے ہے، رائے حق تلاش کرنے کی وجہ سے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان بھی پایا جاتا تھا۔ حدیث قدسی ہے، صحابہ اکرام کا جو باہمی اختلاف ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اصحابک عندی کالنجوم فی السماء، تیرے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعضھا اقوی من بعض، بعض سے قوی ہیں، بعضھا اضوء من بعض سے زیادہ روشن ہیں، لیکن فرمایا کل نور، سارے ہی نور ہیں، سارے ستارے روشنی دینے والے ہیں، اسی طرح سارے صحابہ نور ہیں۔ فرمایا فمن اخذ بشیء مما علیہ، جس نے ان میں سے کسی ایک کو کسی مسلک پر لے لیا، فرمایا فقد ہدا، وہ ہدایت پا گیا، تو وہ ہدایت پانے والا ہے۔ تو یہ صحابہ کا جو اختلاف تھا فروعی مسائل کے اندر، اللہ نے خود فرمایا یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ رائے حق کو تلاش کرنے کے لیے ہے، اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قیاس کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں، قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اگر مسلک دیکھا جائے تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے صحابہ کے طرز پر کہ جو مسئلہ پیش آ جائے اس کو کتاب اللہ میں تلاش کرو، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملتا ففی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تلاش کرو، اگر نہیں ملتا فرمایا فما قال اصحابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ ہے، اصحاب نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اگر صحابہ اکرام بھی کسی مسئلے میں متفق نظر نہیں آتے، ان کا بھی کسی مسئلے میں اتفاق نظر نہیں آتا، ان کا بھی اجماع کسی مسلک میں نظر نہیں آتا، پھر اس کے بعد امام اعظم رحمہ اللہ قیاس فرماتے ہیں، لیکن قیاس کرتے ہوئے اگر ان کے سامنے کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی آ جائے تب بھی حدیث کو لے لیتے ہیں، قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ تو امام صاحب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو اختلاف امت کا اختلاف باعث زحمت ہے وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہے، اور جو اختلاف فقہا کے مابین ہے، حنفی، احناف، شوافع، مالکیہ، حنبلیہ، حنابلہ، ان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ اہل ظواہر، یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف ان کا ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ اختلاف رائے حق کی تلاش کرنے میں ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں سے جو مصیب ہوگا وہ دوہرا اجر پائے گا، اور جو ان میں سے مخطی ہوگا وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا، کوئی غلط ان میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کی بڑی رحمت ہے اس اختلاف میں امت کے لیے بہت بڑی آسانیاں مل گئی، امت کو بہت زیادہ راہیں مل گئیں۔ تو فرمایا کہ یہ اختلاف وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے، اصول دین میں اختلاف کیا، فرمایا اصول دین میں اختلاف کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اختلاف کرنے لگے من بعد ما جاءہم البینات، قرآن کی آیت واضح آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے، اصول دین میں اختلاف کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد پھر اختلاف کرنے لگے، صحابہ کے اجماع آنے کے بعد پھر اختلاف کرنے لگے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سارے گمراہ ہوں گے، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا مذہب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، پھر کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پر خود صحابہ کا اجماع، اور اگر نہیں تو پھر چوتھے نمبر پر وہ قیاس کو لیتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا بہترین مسلک ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر ان قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان میں خواہشات و بدعات سرایت کر جائیں گی، جیسے پاگل کتے کے کاٹنے سے بیماریاں جسم میں سرایت کر جاتی ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں خواہشات کی وجہ سے بدعات، رسومات ایسی اندر داخل ہو جائیں گی جیسے کسی کو بولا کتا، پاگل کتا کاٹ لے تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہر رگ میں، ہر جوڑ کے اندر اس کی زہر پہنچ جاتی ہے، اور کوئی جوڑ ایسا نہیں بچتا جس میں بیماری نہ ہو۔
تو آج وہی زمانہ چل رہا ہے، خواہش پرستی کا زمانہ چل رہا ہے، دین سے دوری کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتصام بحبل اللہ کے تکملہ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو اس وقت تم مضبوطی سے پکڑ لو گے جب باہمی اختلاف اور افتراق کا شکار نہیں ہوگے۔ تو فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں جدا جدا ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، واضح آیات آنے کے بعد۔ فرمایا واولئک لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کو یہ دردناک عذاب ہے، نہ قرآن کو لیتے ہیں، نہ سنت کو لیتے ہیں، نہ صحابہ کے اجماع کو لیتے ہیں، اور نہ ہی پھر ائمہ مجتہدین کی بات کو مانتے ہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ تو جب گمراہ ہو گئے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔